صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام من لم يهتم بأمور المسلمین فلیس منا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آپ لوگ دنیا کے حالات سے واقف ہوں گے، کس طرح جو ہے مسلمانوں کے اوپر اس دنیا کو تنگ کرا جا رہا ہے، اور خصوصاً بالخصوص وہ غزہ کے اور فلسطینی مسلمان، وہ کس طرح جو ہے انسانیت بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور وہ کس طرح تباہی ان کے اوپر ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے، لیکن ساری کی ساری دنیا اور ساری کی ساری انسانیت خاموش بیٹھی ہے. وہ غزہ کے معصوم اور فلسطینی مسلمان جو بیچارے اپاہج ہو چکے ہیں، جن کی آنکھیں بھی چلی گئی ہیں، اور پورے کے پورے خاندان بھی کئی ختم ہو چکے ہیں، نسلیں بھی کئی ختم ہو چکی ہیں. اب وہ ایسے میں کچھ لوگ جو امید لگائے ہوئے ہیں کہ شاید اب دنیا ہمارے لیے کچھ بولے گی، اب دنیا ہمارا کچھ ساتھ دے گی، دنیا اب ہمارے حق میں بولے گی. لیکن انہوں نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دنیا ان کا کتنا ساتھ دے رہی ہے. وہ آدھا دھڑ لیے ہوئے بچے چھوٹے چھوٹے جو امید لگائے ہوئے ہیں کہ شاید چلو دشمن اگر ہمارے ساتھ نہ آئے، لیکن اپنے حکمران یا مسلم حکمران کم سے کم وہ تو ہمارے ساتھ میں آئیں گے. لیکن انہوں نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا کہ مسلم حکمرانوں کے منہ تک کھلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو ہمیں ان غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ میں کیسے کھڑا ہونا ہے، اور ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ان کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. اور ایسے میں اپنوں کی جو تباہی ہو رہی ہے غزہ میں، جو پورا کا پورا شہر تباہ ہو رہا ہے، اور ایسے میں اپنوں کی جو چپی بند ہونے کی وجہ سے، منہ نہ کھولنے کی وجہ سے، اس پہلو پر بھی تھوڑا سا غور کریں گے، اور تھوڑا سا اس پہلو پر بھی، اور تھوڑا سا اس پہلو پر بھی. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو ایک بات کہی تھی کسی اخبار نے کہ ایک طرف تو دن رات اسرائیل اور امریکہ کے بم، دوسری جانب بس شاہان ملت کے بیان. میں تھوڑا سا جو ہے اس بات میں وہ ساری باتوں کو نچوڑ رہا ہوں کہ ایک طرف تو دن رات اسرائیل امریکہ کے بم، دوسری طرف بس شاہان ملت کے بیان. جو معرکے میں ڈٹے ہیں ان کی ہمت کو سلام، باقی ہر بزدل کو بن جانا عبرت کا نشان. تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم لوگ اور ساری دنیا سبھی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح غزہ کے حالات ہیں، اور وہاں کس طرح جو ہے انسانی حقوقوں کی پامال کری جا رہی ہے، اور ظالم اسرائیل کس طرح ان نہتے کمزور لوگوں کے اوپر ظلم ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے. اور جو جنگ کے قوانین بھی نہیں ہوتے، جو جنگی قوانین بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ ساری کی ساری انٹرنیشنل لا ان ساری کی ساری دھجیوں کو اکھاڑتا ہوا، ان ساری کی ساری دھجیوں کو رونتا ہوا چلا جا رہا. لیکن کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے، سب کہنے کو تو اپنے آپ کو بڑے بڑے طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اس آوارہ بے لگام آدمی کو کس دے. تھوڑا سا کوئی ایسا ملک نہیں ہے. اور جانتے ہو پتہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ کسی ایسا نہیں ہے یورپین کنٹری کو مٹا رہا یا کسی جو ہے غیر مسلموں کو ختم کر رہا ہو، بلکہ وہ یاد رکھو ان معصوم لوگوں کو ختم کر رہا ہے، ان مسلمانوں کو ختم کر رہا ہے. دنیا اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. خود امریکہ جو کہ کتنا بم اس کو دیا جا رہا ہے، ابھی امریکن جو مسلمان تھے انہوں نے احتجاج کرا، پورے کے پورے جہاز اسلحے سے
لگے ہوئے جا رہے تھے اسرائیل، ان کے اوپر لٹک کے انہوں نے کس طرح اپنی جان کی بازی لگا کر ان ہتھیاروں کو روکا ہے، ان نہتوں کے اوپر برسائے جا رہے تھے۔ ابھی کس طرح 2-3 دن میں کس طریقے سے جو اسرائیلی وہاں کے فوجیوں نے جو بمباری کری ہے غزہ میں، وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اور کس طرح بمباری ہوئی ہے، کتنی اب تک موتیں ہو چکی ہیں، کتنے بچے شہید ہو چکے ہیں، خصوصاً بالخصوص بچے، مائیں، بہنیں کتنی شہید ہو چکی ہیں۔ اب تک بتایا جا رہا ہے وہاں پر 11,000 یا 12,000 کے آس پاس موتیں ہو چکی ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ 4,000 سے زیادہ 4,000 اس سے بھی زیادہ بچوں کی وہاں پر موتیں ہو گئی ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی جن کی عمر 2 سال تھی، یا محض جو ہے 5 سال ہوگی یا 8 سال ہوگی، اس سے زیادہ نہیں، لیکن وہ بھی اس حملے میں پستے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور ظالم اسرائیل ان سب کو پیستا ہوئے چلی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے یہ سمجھ لیجیے نسل کشی کری جا رہی ہے، وہاں پورے کے پورے 56 خاندان اب تک ختم ہو چکے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی اب نسل بھی نہیں بچی ہے، نہ کوئی دادا ہے، نہ کوئی پوتا ہے، نہ کوئی نانا ہے، نہ کوئی نانی ہے، وہ سب اجڑ چکے ہیں، پورا کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ لیکن ایسے میں وہ لوگ اب فریاد کر رہے ہیں کہ شاید اب ہماری بات سنی جائے گی، اب ہماری بات سنی جائے گی، لیکن دنیا کو دکھ رہا ہے کہ ان کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اب ان کا شہر پورا خالی ہو چکا ہے، غزہ پورا مٹ چکا ہے، اور اس پر قبضہ یقیناً جو لوگ بڑے ماہر لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قبضہ اب اس پر ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، پوری دنیا ایسے میں خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اور مسلمان حکمران وہ بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں بول رہے ہیں۔ جب ان سے ابھی OIC کی میٹنگ چل رہی ہے، سارے کے سارے مسلم کنٹریوں کی میٹنگ چل رہی ہے، ابھی کل ہی کی میٹنگ میں کچھ ایسی باتیں آئی ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تیل نہ دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے ساری کی ساری دوستی برقرار رکھیں گے، اور ہم تیل دینا نہیں روکیں گے۔ مطلب ایک طرف تو اپنوں کی پوری بستیاں اجڑ گئی ہیں، پورے کے پورے گھر ان کے ملبے میں تباہ ہو گئے، 1,000 سے زائد بچے ملبے کے اندر دبے ہوئے ہیں، جن کا ابھی پتہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی نکل پا رہے ہیں، وہ بھی نہیں پتہ۔ لیکن ایسے میں سب کچھ ہوتا ہوا پورا غزہ ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے حق میں، ان کے حق میں ذرا سا بولنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلم حکمرانوں کا حال، یہ ہے مسلم حکمرانوں کا حال۔ مطلب کیا ہے؟ ایک آیت ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، میں نے پچھلے جمعے کو بھی پڑھی تھی، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ، کہ آپ جائے جتنا ان لوگوں کو راضی کر لیں، یہود و نصارہ کو آپ چاہے جتنا ہی راضی کر لیں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، لیکن وہ آپ کی باتوں میں راضی نہیں ہوں گے، وہ آپ چاہے ان کے کتنے ہی کچھ کر لے، وہ آپ سے سہمت نہیں ہوں گے۔ کب سہمت ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، جب آپ ان کے مذہب کو اپنا لیں گے۔ جب آپ ان کے مذہب کو اپنا لیں گے تب پھر ایک ہی برادری کے ہو جائیں گے، ایک ہی خاندان کے ہو جائیں گے، کوئی دقت نہیں آنے والی۔ تو وہ غزہ کے بد سے بدتر حالات ہیں اس وقت میں، اور جو وہاں تباہی آئی ہوئی ہے، اور جس طرح جو ہے وہاں موتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے جانے پر جانے جا رہی ہیں، ان کے جسموں کو چھلنی کرا جا رہا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے وہاں پر زخمی ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کے دھڑ ختم ہو گئے ہیں، کچھ ایسے ہیں کسی کی آنکھیں چلی گئی ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ہاتھ پیر ٹوٹ چکے ہیں، ایسے کتنے لوگ ہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ، کبھی ان کی یاد میں اگر کسی نے یہ کہا ہو کہ چلو ان کے یاد میں جتنے لوگ مر گئے ہیں ان کے لیے دعا کری جائے، یا ان کی یاد میں کبھی ہم روئے ہوئے ہیں، یا کبھی اور کوئی رویا ہو؟ دیکھو یہاں کا جو سفیر ہے اسرائیل کا، وہ تک اعلان وہاں سے کر دیتا ہے کہ جو دیپاولی آ رہی ہے، اسرائیل میں صرف 3 بچے مارے گئے، کہہ دیتا ہے کہ ان بچوں کے لیے جو وہاں موت ہے ان کے لیے ایک دیا جلایا جائے، لیکن کسی نے یہ کہا کہ ان فلسطینیوں کے لیے کچھ کرا جائے، ان معصوموں کے لیے، ان کے پورے گھر اور خاندان اجڑ چکے ہیں، ان کے لیے بھی تو کچھ کرا جائے، لیکن کسی کے یہاں سے نہیں آواز آئی۔ تو اس لیے یہ دکھاتا ہے، یہ جنگ دکھاتی ہے کہ دنیا دیکھو تمہارے ساتھ کتنا کھڑی ہے، دنیا تمہارے ساتھ کتنا کھڑی ہے، چاہے یہاں ہو چاہے کہاں ہو، دیکھو دنیا تمہارے ساتھ کیسا کھڑی ہے، اور غیر مسلم تمہارے ساتھ کیسا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو رشیا جہاں 2 سالوں سے یوکرین پر حملہ کر رہا تھا،
تب جا کر کے وہاں یہ لوگ اتنا رونے لگے، اسرائیل رونے لگا، چیخنے لگا، اور امریکہ جا کر کے بولنے لگا. کیونکہ وہاں اس کے بچے مر رہے تھے، وہاں اس کے ناجائز بچیاں مر رہی تھیں، تو اس نے ان سب ساری چیزوں کے اوپر پابندی لگائی. لیکن یہاں اس کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہاں بھی انسان رہتے ہیں، ان کے اندر خون ہے، ان کے اندر بھی جسم ہے، ان کے اندر بھی نسیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سارے حملے کرے. لیکن اس کے جواب آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے اور سنتے ہوں گے کیسے دیے جاتے ہیں، پوری دنیا میں کیسے اس کے بیان دیے جاتے ہیں اور کس طرح بچا جاتا ہے، وہ نکل لیے جاتے ہیں. لیکن وہ غزہ کے اب بچے جو بیچارے اب کیا کر سکتے ہیں، تنگ آمد جنگ آمد، کہ اب جب تنگ آ گئے ہیں تو پھر لڑنا ہی ہے. اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے، اپنوں کی بھی باتیں اب بزدلانہ ہو گئی، منافق جیسی باتیں ہو رہی ہیں، تو اب لڑنا ہی لڑنا ہے، مرنا ہی مرنا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ان حماسیوں نے اگر حملہ کرا ہے تو وہ غلط نہیں کرا ہے. بڑی جو ہے لوگ اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں، یہ کوئی حملہ برا نہیں کرا ہے. آپ دیکھیں گے نقشہ کو اٹھا کر ان کی زمین کو کتنا ہڑپا گیا، ان کی زمین کے اوپر کتنا قبضہ کرا گیا. کیا 5% سے زیادہ، آج 80-90% پر اسرائیل قابض ہو چکا ہے. بس 10% یا تھوڑی بہت فیصد آج جو غزہ تھی بس وہ بھی بچی ہوئی تھی. لیکن ان منظروں میں، ان دنوں میں وہ جو تباہی آئی ہوئی وہ بھی ہم غزہ کے مسلمانوں پر اور جو غزہ پٹی ہے اس پر دیکھ رہے ہیں. تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ایسے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ سارے کے سارے مسلم حکمران کہاں ہیں، سارے کے سارے مسلم حکمران کیا سو رہے ہیں، کیا وہ ابھی جگے نہیں ہیں، کیا ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے؟ تو صاف سی بات ظاہر آتی ہے کہ وہ سارے کے سارے مسلم حکمران اب بزدل ہو گئے ہیں، اب وہ غلامی میں ایسے جکڑ چکے ہیں کہ اب ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے اور جرأت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے اب ان کے اندر. چاہے وہ سعودی عرب کے مسلم حکمران ہو یا اور بھی دوسری جگہ کے مسلم حکمران ہو، سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سب خاموش. میٹنگ ہونا تھی، اس میں امید لگائی جا رہی تھی کہ شاید اب کوئی ایک نیا فیصلہ لیا جائے گا، کچھ اب بدلے گا، لیکن اب ایسے میں بھی کچھ نہیں بدلا گیا. اور الٹا کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ الٹا یہ ہو رہا ہے 2023 کا وہاں جشن منایا جا رہا ہے. ریاض جیسے شہر میں جشن منایا جا رہا ہے، وہاں دنیا کے بڑے بڑے سیلیبریٹی کو بلا کر کے، جو کہ انڈین روپی کے حساب سے 60,000 روپے کا 1 گھنٹے کا ٹکٹ ہے، وہ دیکھو اور موج مستی کرو اور نکل جاؤ. کس طریقے سے وہاں ننگا ناچ ہو رہا ہے، ادھ ننگی لڑکیوں کو نچایا جا رہا ہے، نیم برہنہ لڑکیوں کو نچایا جا رہا، وہ سارا کا سارا حالات ہو رہے ہیں. اور ایسے میں عرب کے شیوخ اور عرب کے نوجوان وہ سارے کے سارے دیکھنے میں مست ہیں. ایسے ہی ہے جیسے ایک طرف تو پورا غزہ ہے، ان کے سامنے ایک قبرستان ہے اور اس طریقے سے موتیں اور انبار لگی ہوئی ہیں، لیکن ایسے میں وہ ان کے سامنے قبرستان پر بیٹھ کر شرابیں پی رہے ہیں. تو کسی شاعر نے کہا تھا، کیا خوب بڑی بات کہی تھی، فراز احمد کا وہ شعر تھا جو کہ اس کے اندر بھی ایک درد بھرا ہوگا. اس نے بھی یہی ایک شعر کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی آداب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی آداب. اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز جو کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں شراب. اس طریقے سے اس نے ایک اپنا درد بھرا تھا اور بولا تھا مجاوران کعبہ کو کیا ہوا، مجاوران کعبہ کو کیا ہوا، مجاوران کعبہ کو کیا ہوا خدایا، تیرے دوستوں سے دشمنی تیرے دشمنوں سے یاری. آج بولا جاتا ہے کہ ان کے خلاف نہ بولا جائے. وہ بھائی صحابہ کے اولاد ہیں، وہ ان کے اندر بہادری ہے. آج کہاں گئی ان کی بہادری؟ ساری کی ساری بہادری آج ان کی بس صرف عیش میں اور مستی میں پڑی ہوئی ہے. وہ صحابہ کی اولاد ہوں گے، لیکن ہمیں جو ہے قرآن نے ایک اصول سکھا دیا تھا. اللہ نے جب کہا تھا، نوح علیہ السلام کا جب بیٹا تھا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خوب سمجھایا، لیکن ایسے میں بیٹے نے ان کی بات نہیں مانی، تو اللہ نے کہا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارا بیٹا ہوگا، بھلے ہی تمہارا خون ہوگا، لیکن ہماری نظر میں یہ تمہارا خون نہیں ہے. تو اس لیے وہاں پر صرف عمل دیکھا جاتا ہے. اگر عمل ہے صحابہ جیسا، وہ کیسے صحابہ؟ وہ صحابہ کے اگر ظالم کو اگر روکتے تھے، ٹوکتے تھے، اگر وہ کسی جنگل میں بھی چلے جاتے تھے تو جنگل میں بھی اگر کہہ دیتے تھے کہ یہاں ہم نبی کے غلام ہیں، یہاں ہم نبی کے غلام ہیں، تو جنگل کے درندے اور بھیڑیے بھی راستہ خالی کر دیتے تھے. وہ عرب کے حکمران تھے جن کا کبھی انداز کلام دیکھ لیجئے، انداز گفتگو دیکھ لیجئے، لیکن آج کے حکمرانوں میں وہ انداز کلام، انداز گفتگو نہیں ہے.
وہ سب کچھ خالی ہو کے بیٹھے پڑے ہیں۔ کیسا انداز کلام تھا، شاہ فیصل نے کیا کہا تھا اس وقت میں؟ یہی کہا تھا کہ تم نے اگر آنکھ اٹھا کر بھی دیکھی تو ہم تیل تمہیں نہیں دیں گے۔ اور اس سے پہلے کے حکمرانوں کو دیکھو، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہم فلسطین پہ بسنا چاہتے ہیں تو کہا تھا تم فلسطین پر بسنا تو بہت دور کی بات ہے، تم وہاں سے ذرا سی مٹی تک نہیں لے جا سکتے ہو۔ ایسا ان کے اندر وہ طاقت تھی دشمنوں سے بات کرنے کی۔ لیکن آج کہاں گئی وہ ساری طاقت؟ آج وہ ساری طاقت ان کی سو رہی ہے۔ آج وہ منہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ اور ایک شعر کسی نے کہا تھا، انہیں یہ آج دن دیکھنا پڑا، یہ دن دکھایا آج انہیں ان کے عیش و عشرت نے، یہ دن آج انہیں دکھایا ان کے عیش و عشرت نے، جو آج آنکھ دکھاتے ہیں عرب والے، جو آج آنکھ دکھاتے ہیں عرب کو عجم والے۔ زمین میں بو چکے ہیں بارود دشمنان حرم، زمین میں بو چکے ہیں بارود دشمنان حرم، اور مصروف ہیں مذاکرات میں حرم والے۔ باتوں میں مصروف ہیں، مذاکرات ہو جائیں۔ اور پھر ایک رشتہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب یار تمہاری دوستی ہے اسرائیل سے اتنی، تو پھر اتنی جنگ کیوں نہیں بند ہو رہی ہے؟ کیوں نہیں اتنی جنگ بند ہوتی ہے؟ سارے کے سارے مسلم ممالک تمہارے دوست ہیں، سب لگے پڑے ہیں، لیکن کوئی ایسا لیڈر نہیں آ رہا جو اتنی ساری جنگ کو بند کروا دے۔ کوئی نہیں۔ اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ رشتہ یہاں پر برابر کا نہیں ہے، رشتہ یہاں پر دوستی کا نہیں ہے، یہاں پر رشتہ آقا اور غلام کا ہے۔ یہاں پر رشتہ جو ہے ایک آقا اور نوکر کا ہے۔ وہ آقا ہے اور تم غلام بنے بیٹھے ہو، وہ جو کہہ رہا ہے ہم وہ جو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہماری بات وہاں تک نہیں پہنچے گی، اور بس اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ ایک درد ہے، وہ درد ہمارا بھی پہنچ جائے اور ہمارے حکمرانوں کو تھوڑی بہت بھی سمجھ آ جائے، جس سے ہم جو ہے دنیا میں ایک عزت کی زندگی جینے والے بن جائیں، ایک عزت کی زندگی جینے والے بن جائیں۔ مرنا تو خیر صورت ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہمارے لیے دنیا تنگ کری جائے گی، لیکن اس طرح نہیں کری جائے گی کہ ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر اپنوں کی غداری کی وجہ سے شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے، تو اسی طریقے سے آج کل کا حال یہی چل رہا ہے، اپنوں کی غداری ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اپنے غداری دیں، دشمن کی جتنی تکلیفیں ہوں، اپنوں کی غداری اس سے زیادہ بڑی تکلیف دیتی ہے۔ تو وہی بات یہ بھی چل رہی ہے۔ تو بہر صورت جو ہمارے حکمران ہیں ان کو تھوڑی سی اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے کہ سمجھ آ جائے، اور جو ابھی میٹنگ چل رہی ہے اس میں کچھ ایسے فیصلے لے لیے جائیں جس سے جو ہے ان غزہ کے مسلمانوں کی جان بچ سکے۔ اور ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان غزہ کے مسلمانوں کے لیے، ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے سب سے پہلا کام ہم نے یہی بتلایا تھا ہر ہفتے کہ جو ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں دعائیں کرنا چاہیے۔ جبکہ ایسا نہیں عرب کے حکمرانوں کو ان کو سمجھ میں نہ آتی ہو، وہ قرآن پڑھتے ہیں، کبھی کبھی اگر رسول اللہ کی اگر حدیثوں کو دیکھ لیتے یا قرآن کو ہی سمجھ لیتے، وہ تو عربی ہیں، پڑھتے ہوں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور ہمیں غضب والے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، اور وہ اس سے مراد لیے گئے یہاں نہیں ہے۔ عرب کے علماء تک نے بھی قرآن میں یہی ترجمہ کرا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ اس سے مراد لیے۔ تو ہر نماز میں یہی صورت پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے کانوں میں جو نہیں رنگ رہی ہے، بار بار یہ حدیث پڑھتے ہوں گے، من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جو مسلمانوں کے حالات میں دلچسپی نہ لے، جو مسلمانوں کے حالات میں ان کے معاملات میں دلچسپی نہ لے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنے بار آیت پڑھ، کتنے بار حدیث پڑھتے ہوں گے، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اسی طریقے سے کمثل المؤمن، ایمان والوں کی مثال اللہ کے رسول نے ایسے دی کہ ایک جسم کی طرح۔ یہ بھی نہیں اگر سمجھ میں آتا ہے تو پھر اور قرآن کی اتنی ساری آیتیں آتی ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ جو ہے یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو، اور کتنی آیتیں ہیں۔ اور المسلم اخو المسلم انہ لا یظلم من یظلمہ، نہ مسلمان ظلم کرتا ہے نہ مسلمان ظلم ہونے دیتا ہے، لیکن وہ ساری کے سارے وہ اپنے کانوں میں صرف روئی کے علاوہ ٹھوسے اور کچھ نہیں ہے۔ تو بہر صورت ہمارا جو کرنے کے کام تھے وہ یہی تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کرا کریں، بہت زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا یہی ایک حق بچا ہوا ہے اور کچھ ہمارے پاس نہیں ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ دعا ہونی چاہیے۔ اور جو تیسرا کام بتایا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، جتنا بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ ایک خاموش جہاد ہے، اس جہاد کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔
لیکن ہمارے یہاں بحث و مباحثہ میں ایسے لوگ پڑ جاتے ہیں جس سے نہ کوئی خاطر خواہ فائدہ نکلتا ہے کہ ہم ان کا بائیکاٹ کیوں کریں، ہم ان کا کیوں کریں، اگر ہم ان کا یہ بائیکاٹ کر دیا تو یہ بھی ہے، اگر یہ کر دیا تو یہ بھی ہے، تو ایسے تو ہمیں پھر کھانے کو کیا ملے گا؟ بھائی یہ بتاؤ کہ انڈیا کے گھاس اگاتا ہے یا انڈیا کے گھاس چرتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے کیا؟ وہ کچھ نہیں بناتا ہے؟ پتہ نہیں، بالکل بیکار ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں بتا۔ علماء کہتے ہیں کہ ہم نے وہ چیزیں بائیکاٹ کے لیے بتائی ہیں جن کا ہمارے پاس آلریڈی پہلے سے بدل موجود ہے۔ ہمیں جو کھانے کے لیے بتائی گئی ہیں ان کا پہلے سے ہمارے پاس موجود ہے، تو وہ ہم کھائیں گے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمارے پاس ابھی بدل نہیں ہے، جیسے دوائیاں ہیں، انستیسیا ہے، جو اور بھی چیزیں ہیں ان کا ہمارے پاس ابھی بدل نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں نہیں جو غیر ضروری چیزیں ہیں، جیسے پیپسی ہے، کولا ہے، یا میکڈونلڈ ہے، اور بھی جو چیزیں ہیں، پیزا، برگر، یہ ساری چیزیں، ان سب کو ہم کھانے سے پرہیز کریں، پینے سے پرہیز کریں، رک جائیں۔ یہ علماء کہہ رہے ہیں، کیا اس کا بدل ہمارے پاس نہیں ہے موجود؟ اگر ہم پیپسی نہیں پئیں گے تو کیا ہم زندہ نہیں رہیں گے؟ یا اور بھی چیزیں ہیں تو کیا ہم زندہ نہیں رہیں گے؟ ساری چیزیں ہیں۔ تو ایسی حالت میں بھی، ایسے میں وہ غزہ کے مسلمان اور تڑپتے ہوئے، ان کے لیے اگر ہم کچھ نہ کر پائیں تو پھر بیکار ہے ہمارا جینا بھی۔ تو اس لیے ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ اب بھی شادیوں میں اور مسلمانوں کے یہاں ایسی ساری چیزیں بالکل بخوشی پی جا رہی ہیں، اور ان کو ذرا سا بھی تکلیف نہیں، اس کا غم نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، میں کہنے سے پھر نہیں شرماؤں گا کہ جو اگر ایسی حالت میں بھی جو ان ساری چیزوں کو کر رہا ہے اور اپنی شادی بیاہوں میں ان ساری چیزوں کو پی رہا ہے اور ایسا کچھ کر رہا ہے، تو یاد رکھو وہ کوکو کولا نہیں پی رہا ہے، وہ ان مظلوم فلسطینیوں کا خون پی رہا ہے، ان کا خون پی رہا ہے، ان کا خون پی رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو اور چیزیں کھا رہا ہے مسلمان، یاد رکھو وہ کوئی اور چیز نہیں کھا رہا ہے، ان فلسطینیوں کا گوشت کھا رہا ہے، نوچ نوچ کر ان کا گوشت کھا رہا ہے۔ یاد رکھو ہم بھی ظالموں میں شمار ہیں، تو اس لیے ان ساری چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب دوسری چیز یہ بھی آتی ہے کہ جب ہم دعا بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو لوگ اور بھی بحث و مباحثہ میں پڑ جاتے ہیں کہ دعا کرنے سے کیا ہوگا، بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا، یہ کچھ نہیں۔ ارے بائیکاٹ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ شعیب ابی طالب بولتے ہی کس کو ہیں؟ اس گھاٹی کو نام جہاں نبی کا 3 سال بائیکاٹ کیا گیا، اور پھر نبی نے بھی بائیکاٹ کرا اپنے صحابہ کا۔ غزوہ تبوک میں کئی صحابہ کو بلایا، سارے صحابہ کو جہاد کے لیے بلایا، لیکن ان میں سے 2-3 صحابہ ایسے تھے جو رک گئے، جو نہیں آ پائے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں کری ہے، کئی دنوں تک ان سے بات نہیں کری، اسی کو تو بائیکاٹ بولتے ہیں۔ تو یہ بائیکاٹ تو ہمارا سنت بھی ہے ایک طریقے سے، تو وہ بھی نہیں ہوتا ہم سے۔ پھر دعا کرنے کو تو دعا بھی نہیں ہوتی، کریں گے کیا کریں گے؟ تو پھر آپ مجھے بتا دیں پھر ہم کیا کریں، ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یا اگر یہ کہو کہ ہم اسی طریقے سے پھٹے پہ بیٹھے رہیں تو وہ جیت جائیں گے، یا اسی طریقے سے ہم جو ہے گیم کھیلتے رہیں تو وہ جیت جائیں گے، یا اسی طریقے سے ہم کرکٹ میچ میں مست ہو جائیں اور دیکھتے رہیں کہ کب فائنل میں آئیں گے اور کب فائنل جیتیں گے، تو ایسا اس سے بھی ہو جائے کچھ فائدہ؟ کچھ نہیں ہونے والا۔ یا اس سے ہو کہ چلو ہم جوا کھیل لیں گے، اس سے فائدہ ہو جائے، کچھ نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے جو کام بتائے جا رہے ہیں وہ کام ہمیں ذمہ داری سے کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ جن لوگوں سے